پہلی کو پھر تبلیغ عوامیہ کے آگ کے ماتم کی مجلس خیر العمل پہ مجھے پڑھنا ہوگی، لیکن یہاں سے جا کے پڑھوں گا 10ویں مجلس کے بعد۔ تو اب یہ 4 مجلسوں کو میں نے ایسے تقسیم کیا کہ آج تو علم کا ذکر ہو گیا، اب کل میں ذوالفقار کی تاریخ پڑھوں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ انیس نے ذوالفقار کی تاریخ کیسے کی۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا ذوالجناح کی تاریخ، پھر بتاؤں گا انیس نے ذوالجناح کی تاریخ کیسے کی۔ اور وہ ایک جو چیز باقی رہ گئی تھی یعنی حضرت علی اکبر کا سراپا اور ان کی لڑائی، وہ 9ویں مجلس میں، چونکہ اس دن شب جمعہ بھی ہوگا تو شب جمعہ میں تاکید ہے کہ علی اکبر کا ذکر ضرور کریں، اور جو بھی دعا مانگیں علی اکبر کا واسطہ دے کے کریں، تو امام حسین بہت خوش ہوتے ہیں اگر کوئی علی اکبر کا واسطہ دیتا ہے دعا میں۔ اور آخری تقریر جو ہوگی اس میں امام حسین کی لڑائی انیس کی زبانی پڑھوں گا کہ امام حسین کربلا میں لڑے کیسے۔ اب یہ علمداری ہے، یہ صبح عاشور ہے اور علم کو جناب زینب نے سجایا ہے، اور علم جب آ گیا تو حضرت عباس باہر ہیں لیکن اور سب لوگ خیمے میں ہیں۔ حضرت عباس چونکہ پہرا دے رہے ہیں اس لیے باہر ہیں، اور یہاں علم سجا کے جناب زینب لے آئیں۔ اب امام حسین حضرت زینب سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ لڑائی جو چھڑے گی اور جو لشکر ترتیب پائے گا تو کس کو علمدار بنایا جائے، یعنی امام حسین جناب زینب سے مشورہ کرتے ہیں، بس جس کو تم کہو اسے دیں فوج کا علم، کی جو صلاح شہ آسماں حشم، فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو، بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، دیکھیں نام نہیں لیا جناب زینب اس لیے کہ امام ہے، بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، قرآن کے بعد ہے تو علی ہی کا کچھ کلام، شوکت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں، ابا سے نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ بہن بول رہی ہے، یہ بڑی بہن بول رہی ہے، ابا سے نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ اب دیکھیے بہن مدح کر رہی ہے بھائی کی، عاشق زینب تعریف کر رہی ہیں، عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار فرزند بھائی زینت پہلو وفا شیار جرار یادگار پدر فخر روزگار راحت رساں مطیع نمودار و نامدار صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، دیکھیں اس منظر کو بڑے غور سے دیکھا کیجئے جب بھی کبھی کوئی پڑھے، نثر میں بتانا بڑا مشکل ہے۔ عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس، یہ بولا وہ دی پناہ، زینب وہیں علم لیے آئیں باعث دیکھیں حسین نے کہا بہن کے پاس جاؤ، اس سے پہلے کہ عباس زینب کی طرف بڑھیں، چونکہ علمدار ہونے والے ہیں اس لیے زینب نے یہ نہیں چاہا کہ دوڑ کر عباس میری طرف آئیں، علم لے کے آگے بڑھ کے عباس کے پاس آ گئیں، زینب وہیں علم لیے آئیں باعث بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ، یعنی جناب زینب نے امام حسین کو علم دے دیا، عطا کر دیا، اب امام حسین دیں گے علمدار، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ، ان کی خوشی وہ ہے، یعنی بہن خاموش ہے، اب امام حسین عباس کو بتا رہے ہیں، نشان ہاتھ میں لے کے علم لے کے، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے، یعنی یہ دے رہی ہیں نا علم تو یہ نہیں بلکہ پنجتن تمہیں علم دے رہے ہیں عباس، ان کی مرضی پنجتن کی مرضی، اور یہ عنایت بہن کی عنایت۔ اب کیا ہوا، ایک بار عباس نے علم لینے سے پہلے علم پہ ہاتھ رکھا، سلامی دی علم کو، رکھ کر علم پہ ہاتھ جھکا وہ فلک وقار،
دیکھیے عباس جھکے ہیں تو کہہ دیا عباس نہیں ہے، یہ تو آسمان ہے وقار کا جو جھک رہا ہے۔ عباس جھکے، رکھ کر علم پہ ہاتھ، جھکا وہ فلک وقار، ہمشیر کے قدم پہ ملا منہ با افتخار، زینب پلائیں لے کے، زینب پلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار۔ اب یہ تو کمال ہے، بس اب یہ تو انیس کا کمال ہے، اب یہ کمالات بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اور انیس جب چاہتے ہیں کہ مجمع کا دل رند جائے تو ایک بار شاعری کرتے کرتے کہیں سے جانے پتہ نہیں چلتا کس طرح جناب فاطمہ کو لے آتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس ماحول میں میر انیس کیسے لائیں گے، جناب فاطمہ کیسے آئیں گی ذرا بتائیے، لیکن اب انیس کا کمال دیکھیے گا۔ رکھ کر علم پہ ہاتھ، جھکا وہ فلک وقار، ہمشیر کے قدم پہ ملا منہ با افتخار، زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار۔ عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، دیکھا عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، ہو جائے آج سلح کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو۔ عباس جواب دیں گے بہن کو کہ یار میرے جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں یہ کہ بڑھے فوج بدگوہر، جب تک میرے جسم پہ سر ہے یہ فوج بڑھ کے آگے نہیں آ سکتی۔ دیکھیں کھچیں تو لاکھ تو سینہ کروں سپار، دیکھیں اٹھا کے ہاتھ یہ کیا تاب کیا جگر، سامت ہے پسرے اسد ذوالجلال کے، گر شیر ہو تو پھینک دیں آنکھیں نکال۔ یہ بہن کو اطمینان دلا رہے ہیں حضرت عباس۔ پھر علم کو چوما، بہن کے قدموں پہ سر جھکایا، اور اب جب اٹھے تو کیا کیا، منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، نجف کی طرف دیکھا، علم ملا نا عباس کو، منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب۔ یہ عرض خاکسار ہے بس یا ابو تراب، آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب، سرتن سے ابن فاطمہ کے روح برو گرے، شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے۔ یہ دعا کی، علی سے مدد مانگی۔ ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم کدھر ہے میرے چچا، عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے پلائیں تو لینے دو ایک ذرا، شوکت خدا بڑھائے میرے ابو جان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی۔ عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ امو نثار، پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ، بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق لیتے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ، تحفہ کوئی نہ دیجئے نہ انعام دیجئے، قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجئے، قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجئے۔ باتوں پہ اس کی روتی تھیں سیدانیاں تمام، کی عرض آ کے ابن حسن نے کہ یا امام، امبو ہے بڑھی چلی آتی ہے فوج شام، فرمایا آپ نے کہ نہیں فکر کا مقام، عباس اب علم لیے باہر نکلتے ہیں، ٹھہرو بہن سے مل کے گلے ہم بھی چلتے ہیں۔ نکلا علم کے گھر سے جنازہ نکل گیا، نکلا علم کے گھر سے جنازہ نکل، اللہ۔ دیکھیے تقریر ختم کی میں نے، علم انیس کا
100 سال سے اب تک اسی طرح سجا ہوا آ رہا ہے. اب تو عزاخانوں میں بلند بلند علم لگ گئے. علم کی تاریخ پڑھ چکا ہوں، پوری مجلس انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کیسٹ میں، ویڈیو میں، اور ابھی بھی فرمائش کی کویت میں بھی 8 محرم کو تاریخ علم کی پڑھی تھوڑی سی. تو کئی رخ دکھا چکا. یہ میر انیس کا رخ تھا، اس کو اس میں آپ شامل کر لیں ان کیسٹوں کے ساتھ، تو ایک پوری آپ کو علم کی سوا نہایت بنی بنائی مل جائے. اور ابھی بہت کچھ رہ گیا، لیکن وہ علم جو ہم اٹھاتے ہیں، جو ہمارے عزاخانوں میں میر انیس نے آپ کے ہاتھ میں جو علم ہے اس کی بھی تعریف کی. وہ عباس کے علم کی شبیہ ہے نا. 2 رباعیاں، اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ بالکل جہاں پہ میں نے مضمون ختم کیا وہاں پہ میں نے یہ 2 رباعیاں لکھی تھیں، اور کمال رباعیاں. تو آج کے بعد یہ رباعیاں بچوں کو یاد کرائیے گا، اور دیکھیے کہ یہ رباعیاں بچے اگر یاد رکھیں گے تو ان کو علم کی عظمت معلوم ہو جائے گی. اور دونوں رباعیوں میں ایک ایک نقطہ رکھا ہے، اور وہ کمال کا نقطہ رکھا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ کبھی جب بھی حسین باہر آئے تو عباس آگے چلتے تھے، سینہ سپر رہتے تھے. یعنی عباس راستے کو صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے سواری امام کی آ رہی. کبھی دشمن کو عباس نے آنے نہیں دیا حسین کی طرف. اسے کہتے ہیں سینہ سپر، یعنی حسین کے سینہ سپر بنے ہوئے تھے. اس میں نقطہ نکالا میر انیس نے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب جلوس نکلتا ہے تو علم پہلے آتا ہے، اور حسین کی زری بعد میں، تعزیہ بعد میں، تابوت بعد میں. اس نقطے کو انیس نے 100 سال پہلے کس طرح نظم کیا. اب بتا رہے ہیں کہ آج یہ علم شیعوں کے ہاتھ میں ہے، عزاداروں کے ہاتھ میں، لیکن بتا رہے ہیں کہ اس علم میں محبت کتنی ٹپک رہی ہے. کہنے کو بے جان ہے، لکڑی کا ہے، کپڑے کا ہے، لیکن انیس کا کمال دیکھیے کہ اس علم کو بھی زندہ بنا دیا. اور سنیے گا یہ ربائی کمال کی ہے. ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک. حسین سے الفت تھی نا عباس کو. ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک. ہوتے ہیں علم آگے جب اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک. عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک. دیکھیے علم آگے، اور حسین کے جلوس کے لیے عباس سینہ سپر ہے، علم سب سے آگے. اچھا اب یہ دوسرا منظر دیکھیے گا، مشاہدہ. جلوس آیا، کتنے جلوس آپ نے کیے ہوں گے. سڑک پر سے جلوس گزر کے آ رہا ہے، سینکڑوں علم جیسے بھائی پتن کے امروہے کے جلوس ہیں، 6 کے، 7 کے، 9 کا کٹکوئی والوں کا ہے جس میں تیر و کمان لگے ہوتے ہیں. وہ علم بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. لیکن جب یہ سارے علم جو کہ آپ ایسے اٹھائے ہوئے رہتے ہیں سڑک پر، لیکن جیسے ہی امام باڑے میں داخل ہوئے تو سارے علم جب امام باڑے میں آئیں گے تو جھکے ہوئے آ رہے ہیں. سارے لوگ جھکا جھکا کے علم لے جا رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کا مشاہدہ کیا جاتا؟ لیکن امام باڑے میں، عزاخانے میں جو جھک کے علم آئے، انیس نے اسے بھی ایک ربائی میں کہہ دیا. اور یہ انیس کا کمال دیکھے گا کہ، اور اچھا یہ بھی دیکھے گا بھائی پتن کہ جب وہ علم آتے ہیں نا کٹکوئی والے تو اس کو گھماتے ہیں. اچھا اور جب یہ اندر لے کے آتے ہیں تو وہ لچکتے ہیں، یعنی علم میں لچک پیدا ہوتی. جو لمبے علم ہوتے ہیں جب وہ جھکائے جاتے ہیں تو اس میں ایسے جنبش سی ہوتی ہے. اس جنبش کو بھی انیس نے نظم کیا ہے، جو علم میں جنبش ہوتی ہے. اور یہ انیس کا کمال دیکھیے گا کہ کیا اتنا بڑا شاعر اب پیدا ہو سکتا ہے. یہ علم جو آئے امام باڑے میں، روب شہزیجا سے تھراتے ہیں. امام باڑہ حسین کا گھر ہے، نہیں سمجھے؟ بادشاہ بیٹھا ہے یہاں اور عباس کا علم آ رہا. روب شہزیجا سے تھراتے ہیں، سب طرز غلامانہ بجا لاتے ہیں.
مراد یہ ہے کہ تعزیہ خانے میں آتے ہیں تو چھپ چھپ کے علم مانتے ہیں. اور یہ جناب نہیں، بالکل نہیں رہیں گے. اگر انیس کو پڑھتے رہیں تو یہ جتنے اور جاہل نما عالم ہیں وہ بھی عالم ہو جائیں اگر پڑھیں. اور یہ علم آتے آتے جب نجمہ افندی اور جوش یہ کہ جو جدید شاعری ہے، انیس کے حصار سے نہ جوش نکل سکے نہ نجمہ افندی. اور جب ان لوگوں نے علم کی تعریف کی تو دونوں کا ایک ایک بند مشہور ہے. اور اس کو بھی میں نے بتایا کہ انیس سے جوش کو یا نجم کو، نجمہ افندی کو، ان لوگوں کو فائدہ کیا پہنچا. یعنی انیس طاقت دے رہے ہیں شاعری کی، ان آج کے شاعروں کو طاقت دے رہے ہیں، طاقت پہنچا رہے ہیں. اور یہ جوش ہیں. دیکھیں کہ کیا یہ انیس کا رنگ نہیں ہے؟ جوش نے اس کو نہیں اپنایا. اور چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا. باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. یہ جوش. اور اب یہ نجمہ افندی. اہل جہاں کی آج ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر. ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، سب کے راکٹ جا رہے ہیں، سب سیاروں پہ جا رہے ہیں. نجمہ افندی کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم سوچ رہی ہے کہ ہم جا کے چاند پہ کیا کریں گے، ہم جائیں گے تو کیا کریں گے. تو نجم کہہ رہے ہیں ہم بھی کچھ سوچ رہے ہیں. ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر. عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند میں حسین کا غم لے کے جائیں گے. ہم چاند میں حسین کا غم لے کے جائیں گے. تو جناب علی، یہ ہیں میر انیس کی سخاوتیں، یہ ہیں میر انیس کی عظمتیں. اور یہ کہ بچوں کو پڑھائیے اور اس کو آپ نہ، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس میں لطف اتنا ہے کہ آپ دیکھیں سننے میں کتنا مزہ ہے، ذہن کو کتنی روح ملی. یعنی لفظ ایسے رکھے ہیں انیس میں کہ ایک لطف ہے سننے کا. اور ظاہر ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی سی جھلکیاں دکھا دوں، ورنہ یہ کہ تو عمر بھر کا کام ہے. بہت سے لوگ وہ گزر گئے کہ جو ساری زندگی پڑھتے رہے انیس، اس میں ہندو بھی ہیں، سنی بھی ہیں. اور آج بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. انگریز ڈاکٹر میتھیوز کہتا ہے کہ ہم انیس کے مصروں پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کہا شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. تو انگریز ایسی شاعری پہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی شاعری نہیں کر پاتے. انگریزی شاعری میں یہ بات نہیں ہے، فارسی شاعری میں یہ بات نہیں ہے، عربی شاعری میں یہ بات، دنیا کی کسی شاعری میں یہ بات نہیں جو اردو میں ہے. اور وہ کیوں؟ انیس کی وجہ سے، انیس کی وجہ سے. اور انیس کو یہ روح کیسے مل گئی؟ کربلا کی وجہ سے، محبت حسین کی وجہ سے. اور وہ چیزیں لکھی ہیں، وہ حساسیت بھر دی ہے، وہ نفسیات بھر دی ہے کہ آج بھی ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کریں. چند جملے ہیں اور تقریر کو ختم کر رہا ہوں. ذہن میں کچھ یاد آ رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہے کہ عباس اپنی ذات سے فدائے حسین تھے، فدائے اولاد حسین تھے. لیکن ایک بات عباس نے ایسی کی کہ جو کائنات کے کسی بھی محافظ نے اپنے مالک کے لیے نہیں کی.
وہ سنیے، اور اس میں عباس کائنات میں تنہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم حسین کی اولاد کی حفاظت کرنا، اور اس اولاد سے کہا کہ تم اپنی اولاد سے وصیت کر دینا کہ جب تک حسین کی نسل روئے زمین پہ رہے اس کی حفاظت کر دینا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ تفصیلات پھر کبھی عرض کریں گے۔ بعد کربلا امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اصحاب و انصار بیٹھے ہوئے تھے کہ عصمت سرا کا پردہ ہٹا اور ایک 14-15 برس کا بچہ بہت خوبصورت چہرہ اور خوبصورت لباس میں اندر جیسے ہی آیا تو امام اس کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے گلے لگایا، پیشانی کو چوما، پھر اپنی مسند پہ بٹھا دیا اور ساتھ میں بیٹھ کے اس سے باتیں کرنے لگے۔ بہت ہی ادب سے اس بچے نے کچھ باتیں کی اور پھر وہ اٹھ کے واپس جانے لگا تو امام پھر کھڑے ہوئے اسے رخصت کرنے کے لیے، پھر وہ بچہ چلا گیا۔ جتنے اصحاب بیٹھے تھے انصار وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو اصحاب نے ہاتھ باندھ کے پوچھا، مولا آپ تو امام وقت ہیں، اس وقت تو آپ سے عظیم کوئی روئے زمین پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ آیا اور اس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھ گئے، اس کی کیا وجہ؟ کہا بھائی میرے چچا عباس کا پوتا ہے، یہ میرے چچا عباس کا پوتا ہے۔ کہا تو آپ اس کی تعظیم کریں گے؟ تو رونے لگے۔ کہا تم تعظیم کی بات کرتے ہو، جو ہمارے چچا نے کربلا میں ہم لوگوں کے ساتھ خدمات کی ہیں اس کا احسان ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے، تم ایک تعظیم کی بات کر رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ اب وہ کیا ہے راز کہ عباس کی خدمات کیا ہیں؟ وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پانی لانے کے لیے فرات جانا، پورے 6 مہینے کے سفر میں بچوں کی خدمات، محافظت، شب عاشور خیموں کے گرد تلایا کرنا، کوئی ایک بات ہو تو بیان۔ لیکن اس وقت میری نظر میں ایک بات ہے اور وہ بات بیان کر کے میں تقریر ختم کروں اور آپ علم کی زیارت کریں۔ اور وہ بات یاد آئی مجھے کہ جب صبح عاشور آئی تو عباس نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو بلایا، قریب 3 بھائی عباس کے، آکے عباس کے 4 بھائی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے نا، ایک بھائی جعفر ہیں، ایک عبداللہ ہیں اور ایک عمران ہے، ایک 21 برس کا ہے، ایک 22 برس کا ہے اور ایک 23 برس کا ہے۔ چھوٹے بھائی ہیں عباس کے، عباس خود 32 برس کے ہیں۔ 3 جوان بھائی آئے، سامنے آئے تو کہا کہ تم تینوں ہمارے ماں جائے ہو، تم پر ہمارا اختیار ہے، یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سب حسین پر سے قربان ہوں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم بھی حسین پر سے قربان ہوگے، تو بات ہی کیا رہ گئی؟ جملہ سنیے، ہمیں معلوم ہے کہ تم بھی حسین پر سے قربان، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم تینوں کی لاشیں میرے سامنے آئیں۔ اللہ، وفا دیکھیے آپ نے، میں چاہتا ہوں میرے سامنے جا کر حسین پر سے قربان ہو اور میں لڑائی دیکھوں۔ تینوں بھائی گئے، جنگ کی، لڑے، قربان ہو گئے، جوانوں کے لاشیں آ گئے۔ کیا اب بھی عباس کا کوئی کام باقی ہے محبت حسین میں؟ تو عباس کے 2 بیٹے تھے، ایک فضل تھے، وہ بڑے تھے،
اور ایک بیٹا محمد تھا. بعض نے لکھا 4 بیٹے تھے. 2 کربلا آئے, 2 مدینے میں رہے. ایک عبداللہ بھی بیٹا تھا جو بہت چھوٹا تھا, اس کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا تھا کہ بیٹا دادی جہاں بھی جائیں انگلی پکڑ کے ساتھ جاتے رہنا. دادی کا دل نہ لگے گا خالی گھر میں, تو عباس نے چھوٹے بچے کو جو سب سے کم سن تھا اس کو دادی کے پاس چھوڑا. لیکن جو 9 برس کا بیٹا تھا محمد, اس کو اپنے ساتھ لائے تھے. اور جب بھائیوں کی لاش آ گئی, مقتل میں لا کے 3 جوان برابر کے بھائیوں کے لاشیں رکھ دیے گئے, تو ایک بار عباس نے گھوڑے کو موڑا اور خیمے کے قریب آئے, گھوڑے سے اترے, خیمے کا پردہ الٹ کر اندر داخل ہوئے. اپنے خیمے میں دیکھا سامنے زوجہ کھڑی ہیں, جناب لبابہ جن کا نام جناب سکیہ بھی ہے, بالوں کو بکھرایا ہے. ظاہر ہے کہ لاشیں آئی ہیں عباس کے بھائیوں کی, خیمے میں ایک فریاد و بکا کا غل ہے. ایسے میں عباس نے آواز دی اور اپنی زوجہ سے پوچھا میرا بیٹا محمد کہاں ہے؟ 8 سال کا بچہ, 9 سال کا بچہ. باپ کی پہلی آواز پر بچہ دوڑتا ہوا ہے. جیسے ہی بیٹا عباس کے سامنے آیا, پہلا سوال عباس نے کیا, لڑنے کو دل چاہتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا میں آپ کا بیٹا ہوں. بہت روگے. جب بھی میں نے پڑھا ہے میں خود قابو میں نہیں رہا, تو تمہارے لیے تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے. میں عباس کا بیٹا ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کا بیٹا. آؤ پھر میرے قریب آؤ. ایک بار عباس نے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا. زرہ پہنائی, سر پہ چھوٹا سا خود رکھا, کمر کو کسا, زوجہ سے چھوٹی سی تلوار مانگی, بیٹے کی کمر میں تلوار لگائی. جب تیار ہو گئے محمد, تو عباس نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا. خوشی میں اپنے سپاہی بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر حسین کے سامنے آئے اور آ کر کہا آقا غلام زادے کو اجازت دیجیے تاکہ یہ میدان میں جائے. حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا عباس اتنا پیارا بچہ, اس کو میدان میں بھیج رہے ہو, دیکھ رہے ہو تلواریں چل رہی ہیں, تیر چل رہے ہیں, نیزے چل رہے ہیں, بچہ زخمی ہو جائے گا. کہ کوئی بات نہیں آقا, عباس کا بیٹا ہے, عباس کا بیٹا ہے, بہادری سے لڑے گا. اب کیا کریں؟ حسین چاہتے تھے کہ کسی طرح روک لیں پیارے سے بچے کو. تو کہا عباس اگر یہ بچہ مارا گیا تو تمہاری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ کہا آقا کوئی پرواہ نہیں ہے, میں 2 بیٹوں کو مدینے میں چھوڑ آیا, اب اس کو جانے دیجئے, اب غلام زادے کو جانے دیجئے. حسین نے کہا اچھا عباس جیسی تمہاری مرضی. حسین نے سر جھکا دیا, عباس نے اپنے ہی گھوڑے پر اس کو بٹھا دیا اور یہ کہا کہ ماں بھی لڑائی دیکھ رہی ہے, باپ بھی لڑائی دیکھ رہا ہے, بہادری سے لڑنا, میں تمہاری جنگ دیکھ رہا ہوں. اب بیٹے کو یہ خیال ہے کہ علمدار لشکر حسینی میری لڑائی دیکھ رہا ہے. عباس محمد بن عباس کی لڑائی دیکھ رہے تھے. بہت بہادری سے لڑتا ہوا بیٹا آگے بڑھتا جا رہا تھا, آگے بڑھتا جا رہا تھا. ایک بار چاروں طرف سے جو حملہ ہوا اور نیزے چلے تو بیٹا ڈگمگایا اور ایک بار گھوڑے سے گرا. جب گھوڑے سے گرا کہا بابا آپ پر میرا سلام, آپ پر میرا سلام. جیسے ہی بچے کی آواز آئی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, لجام فرس کو کھینچا, چاہا کہ میدان میں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جائیں. ایک بار حسین آگے آئے, اپنے گھوڑے کو عباس کے آگے روکا. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیٹا آواز دے رہا ہے. حسین نے کہا عباس بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا, میں لاشا لاؤں گا. جب علی اکبر کا لاشا لے کر چلے تو پکار رہے تھے عباس آؤ, عباس یا عباس یا عباس. کعبے سے بتوں کو اب صرف یہاں حیدر کر رہا ہے. یہ کہہ
کے نکالا گیا. قبلہ یہ کیا کہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. عشرہ مجالس عالبہ میں 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. میر انیس اور واقع کربلا پر 6 تقریریں ہم کر چکے. یہ 7ویں تقریر ہے. 3 تقریریں عشرے کی اور رہ جاتی ہیں. دراصل صرف موضوع کا تعارف کروایا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ موضوع سے سننے والے قریب ہوں کہ آئندہ کبھی اگر اس موضوع کو ممبر پہ لایا جائے تو آسانی پیدا ہو کہ یہ موضوع ہمارے سننے کے لائق ہے اور خالص علمی، ادبی، مذہبی اور عزاداری کا خاص عنوان ہے. اور یہ باتیں ذہن میں رکھیے کہ ہمارا ماضی، ہماری تاریخ جو کہ ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے، بنیاد، مرکز کہ جس کے رشتے ٹوٹ نہیں سکتے. اگر رشتے ٹوٹ گئے ہوتے تو کبھی بھی مہاجر کے نام سے پاکستان میں ایک بڑی پارٹی وجود میں نہ آتی. لفظ مہاجر اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ ہم کچھ وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں، اور جو کچھ چھوڑ کے آئے ہیں وہ ورثہ ساتھ بھی لائے ہیں. زمینیں تو چھوڑی، جاگیریں تو چھوڑی، لیکن ادب، ثقافت، تہذیب ساتھ لائے. اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ جتنے بھی صوبے پاکستان میں ہیں کسی کی اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے. تہذیب پروان چڑھی، بنی، وہیں بنی، اور اسی سے متاثر ہوئے یہ سارے صوبے. اب جتنا وہ عکس کر سکے، جس حد تک پنجاب نے لکھنؤ سے لیا، یا سندھ نے، یا سرائکی علاقے نے، یا بلوچستان نے، تو یہ سب کچھ دین ہے اس تہذیب کی. اور اگر آپ ملتان جائیں اور وہاں رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا لکھنؤ ہے ملتان. وہی اردو بولی جا رہی ہے، وہی رسمیں ہیں، اسی طرح عزاداری ہو رہی ہے. کبھی وہاں کا اگر آپ محرم کریں ملتان کا اور لکھنؤ کا بھی محرم کریں تو آپ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا. اسی طرح لاہور میں آپ اگر موچی میں چلے جائیں، موچی دروازے میں، تو وہاں وہی مہندیاں نظر آئیں گی، ویسے ہی علم نظر آئیں گے، وہی سوز اور سلام انیس و دبیر کے تمام. یعنی حد یہ ہے کہ جو ترنم اور لہن کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لاہور میں گھرانے، وہ بھی انیس و دبیر کو ہی پڑھتے ہیں. اور ہر سال ٹی وی پہ آپ جو امانت علی سے سلام سنتے ہیں، کیا کیا دیکھا، یہ میر انیس کے چھوٹے بھائی میر مونس کا سلام ہے. تو ایک سلام ہی کی مقبولیت آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک سلام اگر آ گیا ذرائع ابلاغ میں تو وہ پوری پاکستان میں ہی تہذیبی طور پہ مشہور ہو گیا. تو اگر سارا کلام پڑھ دیا جائے تو سوا انیس و دبیر کے کیا پڑھا جائے گا؟ ایک ایک پر یہ عالم ہے. تو اگر بہت سے پڑھے جائیں، زیادہ پڑھے جائیں، زیادہ پیش کیے جائیں، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ مصائب کے کتنے گوشے ہیں، اور اس میں
درد اور گداز کے کتنے گوشے ہیں. تو یہ طے بات ہے کہ آپ کا رشتہ تہذیب سے، اور ہماری تہذیب جو پائیدار ہو گئی اور جس میں بقا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو امام حسین سے وابستہ کر دیا. کربلا والوں سے ہم نے اس کو منسلک کر دیا. تو چونکہ سچے لوگوں سے اور زندہ لوگوں سے تہذیب کو جوڑ دیا، اس لیے اب تہذیب نہ جھوٹی رہی اور نہ مر سکتی ہے. زندہ لوگوں کے ساتھ ہیں، تہذیب زندہ ہے. سچے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹی تہذیب ہے. اب یہ کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ہم یہ سب کچھ اسی طرح منا رہے ہیں، سال بسال اسی چیز کو دہرا رہے ہیں، وہی کلام پڑھ رہے ہیں، انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح تاریخوں پر علم، تابوت، تعزیہ، ذوالجناح نکال رہے ہیں، اسی طرح کے لباس پہن رہے ہیں، اسی طرح کے پرچم لہرا رہے ہیں، گھروں پہ کالے جھنڈے بھی لگا رہے ہیں. یعنی تہذیب کو ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک کشش ہے. اچھا دیکھیے، نہ معلوم کتنی تہذیبیں بنی. یونان کی تہذیب تھی، مصر کی تہذیب تھی، بہت سے فرانس کی تہذیب تھی، انگلینڈ کی تہذیب تھی، سب دعوے دار تھے، سب نے اپنی اپنی تہذیب کو دنیا میں پھیلایا. کروڑہ روپیہ خرچ کیا کہ پورے ورلڈ میں ہماری زبان پھیلے، ہماری تہذیب پھیلے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس تہذیب کے پلنے والوں نے ان کی طرح انگریزی تو بولی، سوٹ تو پہنے، ان کے رنگ میں تو رنگے، ان کے ملکوں کے دورے تو کیے، لیکن جہاں محرم آیا پھر اپنی تہذیب میں داخل ہو. یعنی وہ تہذیب کو، اس کے رنگ کو، اس کے کلر کو چینج نہیں کر سکے. یعنی رنگ ہمارا وہی رہا، ہم نے اس کو نہیں بدلا. یہ ہے زندہ تہذیب کی دلیل کہ کوئی بڑی تہذیب اس تہذیب کو چھوڑا نہیں سکی. بلکہ ہوا یہ کہ وہ انگریزی لائے تھے، وہ اپنا فیشن لائے تھے، وہ ہندوستان میں آئے، جب واپس گئے تو سب واپس چلا گیا، انگریز واپس چلے. لیکن ہم جب انگلینڈ میں پہنچے تو ہم نے ان سے اپنے جلوس بھی نکلوائے، اپنے علم بھی اٹھوائے، امام باڑے بھی بنوائے. اور ایک عجیب بات آپ کو بتائیں کہ وہ آئے، انگریز آئے، کتنا ان کا اقتدار تھا، کتنا ان کا اختیار تھا. ساری زمینیں ان کی تھیں، سارے شہر ان کے تھے، شہروں کے نام بدل دیے. انہوں نے شہروں کے نام بدل دیے. یعنی جہاں پر تلفظ میں لفظ نہیں آتا تھا انگریزوں کے، تو وہ شہر کا نام بدل دیتے تھے. تے کی جگہ ٹی کر دیتے تھے، بولتے تھے. کلکتے کو کلکٹا بولتے تھے، بمبئی کا نام بدل دیا، بہت سے شہروں کے نام انہوں نے بدل دیے، تلفظ میں نہیں آ رہے تھے. یعنی چیز کو بدل دیتے تھے، زمینوں کو بدل. لیکن اتنے اقتدار کے باوجود، بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، اتنے اقتدار کے باوجود ہمارے امام باڑے خرید کر وہ چرچ نہیں بنا سکتے. انگلینڈ میں ہم نے ان کے چرچ خرید کر امام باڑے بنا. ان کے ملک میں آپ جا کے دیکھیں، اور جو لوگ رہتے ہیں، یہ علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ سے بھی آئے ہیں، ادارے جعفریہ وہاں کا گرجا گھر میں بنا ہوا ہے. امریکہ میں انگل ووڈ کا امام باڑہ خراسان گرجا گھر میں بنا ہوا ہے. اچھا یہ ہوا کیا؟ یعنی وہاں چونکہ جتنے بھی چرچ ہیں وہ کرائے پہ دیتے ہیں، جیسے آپ یہاں ہال کرائے پہ لیں تو وہ عام طور سے کرسمس کے علاوہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں. اب اتفاق سے جتنے بھی آپ لوگ پہنچے وہاں مجلسی لوگ، تو انہوں نے محرم کے 10 دن کے لیے مانگا، انہوں نے دے دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے مانگا اب چیلم کے لیے، چاہے انہوں نے پھر دے دیا، اب ان کی تو انکم تھی. انہوں نے پھر مانگا صاحب ربیع الاول میں، پھر دے دیا.
پھر اس کے بعد انہوں نے مانگا رجب میں 13 رجب، پھر دے دیا. انہوں نے 3 شعبان کو مانگا، پھر انہوں نے دے دیا. پھر رمضان میں مانگا، پھر دے دیا. پھر ذی الحج میں مانگا، پھر دے دیا. وہ کہنے لگے بھائی آپ سے زیادہ پروگرام ہمارے چرچ میں کسی کے ہوتے، آپ خرید لو نا اس کو، آپ لے جاؤ اس کو، پیسہ دے دو لے جاؤ. تو یہ تہذیب کی قوت ہے، تہذیب کی قوت ہے. واشنگٹن میں میں نے دیکھا کہ جو امام باڑہ اسلامک سینٹر بنا ہوا ہے آیت اللہ خوئی کے نام سے، تو اس میں اتفاق سے یہودی وہ عمارت تھی عبادت گاہ. وہ اتنی بڑی عمارت ہے کہ اس میں تقریباً 50 گھر تو الگ ہیں کہ جس میں پیش نماز اور یہ اور وہ سب رہتے ہیں، ملازمین وغیرہ. پارکنگ کی اتنی بڑی جگہ ہے، پورا ایک محل ہے وہ. تو اس کی یعنی آپ سمجھیے کہ اس کی قیمت جب لگائی گئی تو کانگریس حکومت نے اس کی قیمت لگائی تھی. اب کانگریس حکومت جو قیمت دے گی ہندوستان کی گورنمنٹ کہ اس کو مندر کے لیے ہم خریدیں، اور اس کے ساتھ تمام قومیں اس کو لینا چاہ رہی تھیں. لیکن جب آپ لوگ کھڑے ہوئے وہاں کہ ہمیں امام باڑے کے لیے چاہیے، تو ایران کی حکومت نے مدد کی اور سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہندوستان کے مقابلے میں اور دیگر ملکوں کے مقابلے میں. اس لیے وہ شیعوں کے قبضے میں عمارت آ گئی. تو ایسے اگر میں آپ کو کہانی سناؤں کہ یہ امام باڑے کیسے بنے، یعنی اسٹین مور جو امام باڑہ ہے لندن کا، وہ پہاڑی کے اوپر ہے، یعنی لندن میں بھی پہاڑی کے اوپر. تو وہ جب ان کے یہاں ہلکی پھلکی گرمیاں پڑتی تھیں تو جتنے بھی شاہی خاندان کے پرنس تھے یا ملکہ یا بادشاہ، تو جارج پنجم نے اس محل کو بنایا تھا، اسٹین مور کا محل، کہ جس میں وہ جا کے مئی جون میں رہتے تھے. تو وہ محل، شاہی محل جارج پنجم کا بنایا ہوا اس پہاڑی پر، ہل پر، وہ آپ کے پاس ہے اور اس میں امام باڑہ ہے. حالانکہ بہت یہودیوں نے کوشش کی کہ یہ ہم خرید لیں، لیکن سامنے یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، وہ اس کو اس میں ملانا چاہتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال امام باڑہ بنا، اور 5 وقت کی نماز اور ہر نماز کے بعد کھانا گرم گرم وہاں تیار ملتا ہے. تو جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں انہیں کھانا بھی ملتا، ہر مجلس کے بعد کھانا. اچھا، وہ جو میں واشنگٹن کا کہہ رہا تھا، تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ جو ان کی محراب بنی ہوئی تھی، جب اس کا حساب لگایا گیا تو وہ بالکل قبلے کی سمت ٹھہری، تو اس کو توڑنا نہیں پڑا اور اسی کو مسجد بنا دیا گیا، اور بڑے حال کو امام باڑہ واشنگٹن والے میں. تو اس طرح یہ دیکھیے آپ کہ تہذیب کی فتح کسے کہتے ہیں، تہذیب کی فتح کسے کہتے ہیں. اور اتنا نہیں پڑھا گیا دنیا میں، شیکسپیئر نہیں پڑھا گیا، ٹیگور نہیں، والمیک، فردوسی یا لاطینی کا ورجل نہیں اتنا پڑھا گیا جتنا ورڈ میں انیس پڑھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ چھوٹے چھوٹے نکتے اور اس کو ذہن میں محفوظ ہے کہ دنیا کے تمام شعراء نے عشق کے قصے لکھے. تو 24 گھنٹے عشق نہیں ہو سکتا. عشق کا ایک وقت اور پیریڈ مقرر ہے. جب جوانی ہے تو عشق ہے، جب عمر ڈھلنے لگی تو عشق کیسا، بچے ہونے لگتے ہیں، اب بچوں کو پالنا ہے، اب پڑھانا ہے، عشق ہوا ہو گیا. تو پھر تلاش ہوتی ہے کہ کچھ بچوں کے بارے میں معلوم ہو، ماں کے بارے میں معلوم ہو، تو پھر انیس یاد آتا ہے. پھر بہن کی محبت ہے، پھر باپ کی محبت ہے، پھر ماں کی محبت ہے، پھر بھائی کی محبت، اور پھر بڑھاپے تک، مرنے تک پھر انیس سہارا بن جاتے ہیں، انیس سہارا بن جاتے ہیں. چونکہ ایسی ترقی یافتہ تہذیب کہ جس کا نمائندہ بنا انیس، مرثیے کو نمائندگی ملی اور ممبر کو نمائندگی ملی، لفظیات کو نمائندگی ملی، اور وہ کائنات پہ چھاتا چلا گیا ادبی لحاظ سے. تو جلنے والے تو پہلے بھی جل رہے تھے. اب ایسے جلتے 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 کرتے کیا؟ تو پھر انہوں نے باریک کام شروع کیے، اعتراضات. ارے صاحب یہ تہذیب کیا تہذیب ہے؟
کوئی ایسا پوائنٹ. دیکھیے تہذیب، یہ ایک پورا موضوع بدل جائے گا اور اس پہ بول بھی چکا ہوں. تہذیب میں 60% جو بھی دنیا کی تہذیب ہوگی 60% مردانگی ہوتی ہے اور 40% اس میں نسوانیت ہوتی ہے. یعنی 40% ماں کی طرف سے تہذیب آئے گی، 60% باپ کی طرف سے آئے گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 90% ماں کی طرف سے آتی ہے اور 10% باپ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تہذیب مکے کی تہذیب ہے کہ جس میں 90% ہاجرہ کا حصہ ہے، 10% ابراہیم کا حصہ ہے. اور وہی تہذیب محمد تک آئی جو آج چل رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حج میں زیادہ حصہ ماں کا ہے. تہذیبی حصہ جو ڈالا گیا یعنی زمزم کیا ہے؟ یعنی آپ وہاں کی مٹی نہیں لا رہے ہیں، زمزم کا پانی بھر بھر کے لا، یعنی ماں والی تہذیب جو ہے سفر کر رہی ہے. یعنی باپ کے بتائے ہوئے نام پر 7 چکر تو آپ لگا رہے ہیں کعبے کے، یہ تو ابراہیم کی طرف سے. لیکن صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا، تیز دوڑنا، یہ ماں کی طرف سے. یعنی تہذیب کی تیزی جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے. تہذیب میں جو تیزی آتی ہے تو ہر تہذیب میں نسوانیت ضروری ہے. وہ فرانس کی ہو، انگلینڈ کی ہو، یونان کی ہو، عورتوں کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے تہذیب میں. تو اب ظاہر ہے کہ بھئی یہ تہذیب جو ہماری تہذیب ہے اس میں بھی عورتوں کا حصہ تو ہوگا نا، ہونا چاہیے. دنیا کی ہر تہذیب میں تو لکھنؤ کی تہذیب میں بھی آیا. تو حملہ یہ کیا کہ ذرا اس تہذیب میں نسوانیت زیادہ ہو گئی. اب لکھنا شروع کیا اس کے خلاف کہ صاحب اس میں جو تہذیب ہے اس میں نسوانیت زیادہ ہے. لہجہ، الفاظ، محاورے، لباس پہ اعتراض ہوا، لباسوں پہ اعتراض ہوا کہ صاحب یہ باریک کرتے، یہ دوپلی ٹوپیاں، یہ انگرکھے، یہ چکن کا کام، یہ زیورات کی بناوٹ، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ چوڑی دار پیجامہ. ان کا صاحب نسوانیت بہت زیادہ ہے، بہت نسوانیت ہے. اچھا اعتراض وہاں سے ہوا کہ جو مردانگی کے دعوے دار تھے وہ صوبے زیادہ اس میں ملوث ہوئے اور انہوں نے کتابوں میں یہ سب باتیں لکھنا شروع کی. تو پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے ڈاکٹر سجاد باقر نے طلباء نے کہا صاحب یہ اس تہذیب میں نسوانیت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں آپ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بتائیے میر انیس کو پڑھا ہے آپ نے؟ جس کے کلام میں اتنی تلواریں چمکتی ہوں اور سوار گھوڑوں پہ دوڑتے ہوں، وہاں نسوانیت کہاں سے آئی؟ انیس کیا تو میدان جنگ ہے، جتنی چاہے لڑائی لڑ لو. تو جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہوں، لڑائیاں سن رہے ہوں، علی اکبر کی لڑائی، قاسم کی لڑائی، اور محمد کی لڑائی، حسین کی لڑائی، یہاں تو میدان جنگ کی باتیں ہیں. نسوانیت کہاں سے آ گئی؟ تو آج کی تقریر کا موضوع تلوار ہے کہ انیس کیا تلوار کیسے چمکتی ہے اور تلوار کی وسعت کیا ہے. ہر تہذیب میں تلوار ہے اور لوگ کہتے ہیں اب تو تلوار میوزیم میں پہنچ گئی. انیس کی تلوار میوزیم میں نہیں پہنچی. یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی دیکھے جا کر، ٹیپو سلطان، حیدر علی، فلاں فلاں، اور وہاں چلے جائیے ترکی، استنبول، تو سارے حضرتوں کی تلواریں، خنجریں اور اولیاء سب کی تلواریں میوزیم میں پہنچ جائیں گی. جملہ ضائع نہ کرنا. چاہے کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا ہو، سب کی تلواریں میوزیم میں. لیکن ڈھونڈ کے آؤ ورلڈ میں ذوالفقار کہاں ہے؟ میوزیم میں نہیں ہے. میوزیم میں نہیں. ذوالفقار میوزیم کی چیز نہیں ہے. کم سے کم 25% تو لوگ ہوں گے جن کے نام ذوالفقار پہ ہوں گے. میوزیم میں ہوتی تو نام اس طرح نہ ہوتے. ذوالفقار علی، محمد ذوالفقار، ذوالفقار شاہ. یہ نام کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ پرچموں پہ ذوالفقار کیسے آ گئی؟
ایران کے پرچم پہ بھی ذوالفقار ہے، کئی ملکوں میں ذوالفقار جو ہے جھنڈے پر ہے، کسی کا قومی نشان ہے. تو ذوالفقار میوزیم کی چیز نہیں ہے. قرآن سے لے کر پرچم تک ذوالفقار اپنے آپ کو منوا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ڈھونڈ کے دکھاؤ میں کہاں ہوں. وہ کہیں ہو غیب میں، لیکن انیس اپنے کلام میں دکھاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو کیسے چلتی تھی، کیا اس کی عادات و اطوار تھی. انیس نے اسے کردار بنا دیا، اس کی باتیں کروائی ہیں. کربلا میں امام حسین سے باتیں کرتی ہے، بولتی ہے، پھر اس کی تمام خصوصیات بتائی ہیں، کیا کیا اس میں معجزات ہیں. انیس نے کئی ہزار شعر ذوالفقار کے بارے میں لکھے، اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آسمان سے یہ اترنے والی تلوار کیسے بنی تھی اور آسمان سے کیوں آئی. اس پر بھی بہت کچھ لکھا گیا، اعتراضات ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ کیا کوئی آئرن فیکٹری لگی ہوئی تھی وہاں اوپر عرش میں کہ جہاں سے یہ بن کے آئی. تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پیش کی گئی کہ صاحب وہ لوہے کی مہر تھی، مہر نبوت. اسے کوثر میں غوطہ دیا جبریل نے تسنیم میں، پھر وہ لائے اور لا کے حضور کے کندھے پر اس مہر کو، لوہے کی مہر کو چھاپ دیا. تو جواب یہی دیا گیا کہ جس آئرن فیکٹری میں مہر نبوت ڈلی تھی وہیں آئرن فیکٹری میں ذوالفقار. ورنہ اللہ انزل اللہ الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا آسمان سے، سورہ حدید رکھ دیا. لوہے والا سورہ قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر لوہا زمین سے نکلتا ہے تو اللہ نے کیوں کہا ہم نے آسمان سے نازل کیا؟ اب اس کا کیا جواب ہے عالم اسلام کے پاس؟ اسٹیل مل میں چلے جائیے، یہی آیت لکھی ہوئی ہے. تو کیا اسٹیل مل کا لوہا آسمان سے اتر رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے. تو کوئی تو ایسا لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے آیا. اور نزول میں جو چیزیں آسمان سے نازل ہوئیں، یا قرآن نازل ہوا، نور پیغمبر نازل ہوا، نور علی نازل ہوا، محضر شہادت حسین نازل ہوا، جبریل نازل ہوئے، مائدہ نازل ہوا، تطہیر نازل ہوئی، تو ذوالفقار بھی نازل ہوا. اب وہ لوہے کی ہے، کاہے کی ہے، ہمیں نہیں پتا. کچا لوہا ہے، پکا لوہا ہے، کیسا ہے، یہ نہیں پتا. اس لیے کہ تلوار عام طور سے کچے لوہے کی بنتی ہے، لیکن پکے لوہے کی اگر بنے گی تو ٹوٹ جائے گی. یعنی وہ لوہا جو خشک ہو جائے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ درخت کی سوکھی لکڑی لیجئے، اس کی چھڑی بنائیے تو وہ ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر سبزی ہے اس میں تو آپ لاکھ اس کے اوپر جوت جائیے، مڑ تو جائے گی، لچکے گی تو، لیکن ٹوٹنا مشکل ہوگا. اور اسی جگہ سوکھی لکڑی کو کھٹ سے توڑ دیجیے. یہی خاصیت لوہے میں بھی ہے کہ جب تک لوہے میں نرمی ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، مڑے گا تو ٹوٹے گا نہیں. جیسے سونے کو آپ توڑ نہیں سکتے، چاندی کو آپ توڑ نہیں سکتے، ہاتھ سے موڑ سکتے ہیں. یہ نرم دھاتیں ہیں، سونا چاندی. لوہا سخت دھات ہے تو مڑ جائے گا. تلوار اس لوہے کی بنتی ہے عام طور سے کہ جس میں لچک ہو، اور تلوار میں آپ نے لچک دیکھی ہوگی، یعنی سیدھی نہ ہو، بالکل لکڑی کی طرح نہ ہو. لچک والی تلوار جو ہے وہی کام کرتی ہے. یہ سب کچھ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں نے میر انیس کو نہ پڑھا ہوتا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تلوار کے جو حصے ہیں، تلوار کے حصے کیے گئے ہیں. آگے کے حصے کا کیا نام ہے، اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اور قبضے تک. قبضے سے لے کے نوک تک. نوک نہیں کہتے بلکہ اسے پیپلا کہتے ہیں، اور یہ قبضہ ہے. اور جو یہ دھار آ رہی ہے، تو دھار جو ہے باریک دھار، اس کے اوپر بھی ایک حصہ ہوتا ہے، اسے گھاٹ بولتے ہیں. یہ گھاٹ ہے، یہ دھار ہے. جب تک گھاٹ نہیں بنے گا، یعنی ترچھا، کسی چھری کو دیکھیے گا تو ترچھا بنا ہوگا، اور اس کے بعد آگے آتے آتے باریک دھار بنتی جاتی ہے. تو پہلے یہ گھاٹ بنے گا، پھر دھار، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر.
اس کے حصے ہیں، وہ سب ابھی کلام میں آپ کو انیس کے سناؤں گا. تو اللہ نے چاہا کہ چونکہ یہ وہ پیغمبر ہے جسے ہم اذن دے رہے ہیں جہاد کا اور تلوار کا، تو جب کتاب اوپر سے آئی ہے، سارے احکامات اوپر سے آئے ہیں، تو اگر دنیا کی تلوار ہو تو اس لڑائی کو دنیاوی لڑائی لکھ دیا جاتا. پیغمبر کا کام لڑنا نہیں ہے، وہ تو امن پھیلانے آتا ہے، وہ مار کاٹ کرنے نہیں آیا، وہ تو زندگی عطا کرنے آیا ہے. ذوالفقار کو بھیج کر اس کا مفہوم سمجھایا کہ یہ تلوار امن کا ایک نشان ہے. تلوار بھی کبھی امن کا نشان بنی ہے؟ یہ ایک ایسے دو چار فلسفے ہیں کہ جس پہ اشرے کے شے پڑے جا سکتے. یعنی تلوار کبھی امن کی نشانی نہیں بنتی، لیکن ذوالفقار بنی ہوئی ہے. ذوالفقار کو اللہ نے امن کی نشانی بنایا. یعنی یہ گلا کاٹنے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ اپنے والوں کا دفاع کرنے آئی ہے. یہ تلوار نہیں نکالیں گے کسی کے مقابل جب تک کہ ان پہ حملہ نہیں ہوگا. جب ان پہ حملہ ہوگا تو ذوالفقار بچاؤ کرے گی. بچاؤ کو بچاؤ کرنے والا جارے نہیں ہوتا، جارے وہ ہوتا ہے جو حملہ کرے. تو اسلام کی ساری لڑائیاں دفاعی تھیں. چونکہ لڑائیاں رسول پہ سوار کی گئیں، لڑائیوں کو لایا گیا، تو اللہ نے کہا کیسے دفاع کرو گے؟ یا تو تلواریں کھا کے مر جاؤ. اور یہ ہوگا نہیں کہ اگر حضور کے اصحاب 15-20 ہزار ہیں تو 15-20 ہزار تلواریں آئیں. ایک کافی ہے، ایک بچائے گا 1,00,000 کو. ایک بچائے گا 1,00,000. اور ساری عمر ایک نے بچایا 1,00,000 کو میدان جنگ میں. انہی 1,00,000 سے غدیر میں حضور نے پوچھا اس کو مانو گے جس نے تمہیں بچایا ہے؟ تو کہا ہاں مانیں گے. اور جب آگے بڑھے، یہ ہے غداری، یہ ہے بغاوت، یہ ہے محسن کشی. حضور نے یاد دلایا یہ تمہارا محسن ہے. جب آگ کی جنگ بھڑکتی تھی تو تم ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے، اور جب سامنے مقابل دشمن آتا تھا تو کوشش کرتے تھے آنکھ چار نہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ کون کون ہمارے دوست رہ چکے ہیں اور وہ کبھی بھی لڑنے نہیں نکلیں گے ہمارے مقابل. تو ایک ایسا ہو کہ جو عالم کفر کا کبھی دوست رہا ہی نہ ہو. بہت سی دعائیں صحت کے پرچے ظاہر ہے کہ کافی حضرات زبانی کہہ دیتے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں رہتا، اس لیے پرچے پہ نام لکھ کے ضرور دیا کریں تاکہ میں کہیں بھی بیچ میں یا آخر میں دعائیں کراؤں. تو یہ پرچہ بھی دعا کا ہے، انشاءاللہ بھی میں دعا کراتا ہوں. تو اللہ نے چاہا، دیکھیے بدر میں نہیں آئی، پہلا مارکا تھا. یعنی اگر پہلی لڑائی میں آ جاتی تو ہوتا صاحب کہیں بدی پہلے سے طے تھا کہ انہیں مارنا ہے. پہلے مہلت دی بدر میں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، ہم پر حملے مت کرو، ہم تم سے بچ کے مکے سے مدینے آ گئے، ہمیں یہاں چین سے رہنے دو، یہاں ہمارا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اب اس شہر میں تو رہنے دو، لیکن وہاں بھی چڑھائے. پر مولا علی نے بغیر ذوالفقار کے وہ لڑائی فتح کر لی. اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ تلوار جو دنیاوی تلوار تھی وہی لے کے احد میں دوسری لڑائی میں مولا علی آئے. وہ لڑائی میں کچھ اتنی شدت کی لڑائی ہوئی کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی. تو اب اللہ نے طے کیا کہ ایسی تلوار بھیجیں جو کبھی ٹوٹے نہ. تو 1400 سال تو گزر چکے ہیں اور ابھی اس کو ایک بڑی لڑائی لڑنی ہے، اور وہ اس کو ورڈ کی لڑائی لڑنی ہے. اور چونکہ ماہر ہے
عربوں کے سر کاٹے ہیں نا اس نے، تو اس کے لیے اب آگے یہودیوں کے سر کاٹنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہودیوں کو پہچانتی ہے چونکہ خیبر میں لڑی ہے، پہچانتی تو سب کو ہے، کافروں کو بھی پہچانتی ہے، یہودیوں کو بھی پہچانتی ہے، منافقوں کو بھی پہچانتی ہے، اور کربلا کے منافقوں کو بھی پہچانتی ہے، سب کو پہچانتی ہے وہ. اور مولا نے ایک اور کام کیا تھا کہ جو اس کا نیام تھا ذوالفقار کا، تو جتنے بھی شرعی اور فقہی مسائل تھے، جتنی فقہ تھی اسلام کی، وہ اس کے نیام پہ لکھی تھی، نیام پہ لکھ لی تھی. تو اس کتاب کو، فقہ کی کتاب کو مولا اپنے ساتھ رہے. اچھا، فقہ میں یہ ہے کہ صاحب فلاں فلاں کو قتل کر دے تو اس کی کتنی دیت ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو اتنا کیا جائے گا، کوئی کسی کو زخمی کر دے تو اس کا کیا ہے، اس کا خون بہا کیا ہے اس کا. تو یہ سزائیں جو ہیں اسلام میں قتل و خون و غارت گری کی، وہ ساری اسلام میں موجود ہیں. مولا نے وہ سب تلوار پہ لکھ لی ہیں. تو وہ تو اس کے غلاف پہ سب لکھا ہوا ہے، اس کے نام لکھے ہوئے ہیں. تلوار کو معلوم ہے کس سے بدلہ لینا ہے، کس سے کیا کرنا ہے، کس کا سر توڑنا ہے، کس کی آنکھ پھوڑنی ہے، کس کے ہاتھ کاٹنے ہیں. سب ذوالفقار کو زبانی یاد ہو گیا، سب اس کو یاد ہے. اور چونکہ اس کے غلاف پہ سب مولا علی نے لکھ دیا، پوری کتاب لکھی ہوئی ہے نیام کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ جب تلوار ٹوٹ گئی تو اب تلوار تو تھی نہیں مولا علی کے پاس، اور حملہ ہو رہا تھا چاروں طرف سے، اور منزل یہ تھی کہ اس کا محبوب گھرا ہوا تھا نرغے آدھا میں، دشمنوں میں گھرا ہوا تھا. اور محافظ جو کہ دعوے دار تھے، جو کہ شمع کے پروانے بنے ہوئے تھے، وہ ایسے اڑے، ایسے بھاگے کہ پہاڑ پہ جا کے دم لیا انہوں نے، پہاڑ پہ جا کے دم لیا اور پہاڑ سے اپنا رشتہ جوڑا. اب ان لوگوں سے ظاہر ہے کہ جتنے پہاڑ پہ رہنے والے ہیں وہ انہی پہاڑیوں ہی سے تو رشتہ جوڑیں گے. پہاڑوں پہ جتنی لڑائیاں ہوں گی تو اس میں وہی مسئلہ ہوگا کہ جو وہاں ہوا. یعنی پہاڑ جو ہے وہ چھپنے کی جگہ قرار پا گئے، بھاگنے والوں کے لیے فرار کا ایک مقام قرار پایا. تو اب تک وہ کہانی دہرائی جا رہی ہے، وہ چاہے تورا بورا ہو یا کچھ ہو، ہمیں کیا پہاڑیوں کے نام ہے وہ تو آپ جانیں. ہمالیہ پہاڑ پہ تو چڑھ نہیں سکتے، وہاں تو برف اتنی جمی کہ پھسل جائیں گے. اس پر چڑھنے کے لیے تو پوری پریکٹس کرنی پڑتی ہے سر. اور یہ جو سوکھے خشک پتھروں کے پہاڑ ہیں، اسی پہ دوڑ لیں. تو وہاں بھی دوڑ لگی ہوئی تھی، اور دوڑ میں بھی اتنی دور اتنی دور اتنی دور کے خدا کے بیان دیا کہ ہم بہت دور نکلے. یعنی ایک نے کہا ہم دوسرے دن آئے، تو ایک نے کہا ہم تیسرے دن آئے، تو ایک نے کہا ہم چوتھے دن واپس آئے. اور واپس آنے کے بعد سب ایک جگہ رک گئے کہ وہ بھی آ جائیں. تو پھر تیسرے دن والے کا بھی انتظار کیا، پھر چوتھے دن. بھائی تو آپ لوگ ایک ایک کر کے چلے جاؤ نا، جیسے جیسے واپس آ رہے. انہوں نے کہا نہیں، سب ساتھ چلیں گے. تو پوچھا گیا کہ بھائی آپ سب لوگ رسول اللہ کے سامنے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اگر ایک جاتا تو اسی پہ سارا غصہ حضور کا اتر جاتا. اب ہم لوگ سب ساتھ جا رہے ہیں، حضور کا غصہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا سب کے اوپر. اور واقعی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. جب سب اکٹھے پہنچے تو حضور نے پوچھا تم لوگ کہاں تھے، تم لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا سرکار ہم تو احد کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے. کہا کیوں چلے گئے؟ کہا وہ سرکار ایک آواز آئی تھی احد کے میدان میں کہ محمد قتل ہو گئے. تو ہم نے کہا ٹھہرنا بیکار ہے، جب محمد ہی قتل ہو گئے تو دین ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، تو اب ہم پہاڑی پہ چڑھ جائیں. تو سرکار نے کہا اچھا تم نے وہاں پناہ لی جہاں تمہارے بھائی نوح کے بیٹے کنعان نے پناہ لی تھی. یعنی سرکار نے بتایا کہ سفینے کو چھوڑ کر پہاڑی پہ وہی جاتا ہے جو نوح کے سرکش بیٹے جیسا ہوتا. یہ احد کے بعد کی گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار ہم کیا کریں، آواز آ گئی. کہا بھائی وہ جو آواز آئی تھی وہ کیا سمجھے تم، کس کی آواز تھی کہ محمد قتل ہو گئے؟ کہنے لگے کہ ہم سمجھے جبریل نے پکارا ہے، جبریل نے پکارا ہے کہ محمد قتل ہو گئے، آپ لوگ بھاگ لو. بھاگ لو انڈرسٹوڈ. جبریل نے تو یہ کہا نہیں ہوگا کہ بھاگ لو. اگر کہیں گے بھی تو قد قتل محمد کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے آپ لوگ بھاگ لو.
تو رسول اللہ نے کہا بھائی جبریل کی وہ آواز نہیں تھی، میں تو زندہ بیٹھا ہوں، جبریل غلط بات کیسے لا سکتے ہیں آسمان سے قبل آتا؟ کہنے سرکار پھر وہ آواز کس کی تھی؟ کہا وہ شیطان کی آواز تھی، وہ شیطان پکارا تھا کہ محمد قتل ہو گئے تاکہ تم بھاگ جاؤ۔ کہا تو ہم تو اسے جبریل کی آواز سمجھے۔ تو اس وقت کسی نے کہا، شاید سلمان فارسی نے، کہ جو جبریل اور شیطان کی آواز نہ پہچانے اسے کیا حق ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھے؟ آواز ہی نہیں پہچانتے، شیطان کی آواز کو سمجھیں، جبریل کی آواز۔ تو وہ جو اسلام کی سب سے خطرناک لڑائی ہے وہ احد کی لڑائی، اس لیے کہ اس میں بدر کی فتح کے بعد احد تو فتح تھی، اور اگر یہ لڑائی فتح ہو جاتی اپنی اول منزل پر تو اس کے بعد نہ خندق ہوتی نہ خیبر ہوتی۔ چونکہ شکست ہوئی مسلمانوں کی احد میں، اس لیے خندق کا محاذ کھلا، اس لیے خیبر کا محاذ کھلا، اور حنین تک مسلمانوں کو لڑنا پڑا۔ اور غلطی مسلمانوں کی تھی، اور غلطی اس لیے کی مسلمانوں نے کہ سرکار کا کہا نہیں مانا۔ اول لڑائی شروع ہونے سے پہلے سرکار نے، دیکھیے آج کل بحث چل رہی ہے کہ میڈیا پر کہ دا میسج فلم جو ہے اس کو پاکستان میں ریلیز کیا جائے کہ نہیں۔ ویڈیو پہ تو سب دیکھتے ہی ہیں اس کو، لیکن اب یہ بحث چل رہی ہے کہ یہاں عام طور سے اس کو کھلے عام ریلیز کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، اس پہ ایک بحث چل رہی۔ تو اس پہ یہ بھی بحث ہوئی کہ فلمیں نہیں بننی چاہیے، ایک گروپ کہہ رہا ہے بننی چاہیے، ایک کو کہنا چاہیے ریلیز۔ تو یہ جو میسج ہے، چونکہ مسلمان تقریباً 17-18 ملکوں نے مل کے اس فلم کو بنایا تھا آج سے کئی برس پہلے، تو اس نے جو کہانی فلم میں پیش کی تو سرکار کی زندگی کو اس نے احد پر ختم کر دیا۔ اب جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے کہ عکاس جو اس کا ڈائریکٹر ہے، کہانی جامعہ ازہر جو اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں سے لکھی گئی اور اسے پاس کیا گیا اس کی کہانی کو، سرکار کی زندگی کو۔ تو دیکھیں احد کے بعد خندق بھی ہے، خیبر بھی ہے، حنین تک ہے، لیکن اس نے کہانی کو، زندگی کو احد پہ ختم کر دیا۔ پھر احد کے بعد نہ اس نے خندق دکھائی نہ خیبر دکھائی، اور اس نے یہ بات اس میں ثابت کر دی فلم میں۔ یہ باریکی آپ فلم دیکھیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اس کو ذہن میں رکھیے، یہی تاریخ ہے جو اس نے دکھائی ہے، یہی ہسٹری ہے اگر پڑھی جائے ہسٹری۔ تو اس نے یہ دکھایا کہ احد میں ہی مسلمان دو گروپوں میں بٹ چکے تھے، یعنی فرقہ وارانہ کیفیت احد میں پیدا ہو چکی تھی اور وہی بڑھتی چلی گئی، اس لیے اس نے احد پر معاملے کو ختم کر دیا۔ اب وہ کیا ہوا وہ بھی سن لیجئے کہ فرقے کیسے بن گئے احد میں۔ سرکار نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں بانٹا، آدھے حصے سے کہا کہ تمہیں لڑنا ہے، تمہیں جنگ کرنی ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور آدھے حصے سے یہ کہا کہ یہ جو احد کے دونوں پہاڑ ہیں، اگر آپ زیارت کریں، ڈاکٹر صاحب تو احد میں لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ جگہ، اور آپ بھی دیکھیے اگر کبھی جائیے مدینے کے پاس، تو جو پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں ایک درہ تھا اور پہاڑیوں سے وہ میدان بند تھا۔ تو درہ جو تھا اس طرف سے خطرہ تھا کہ دشمن کہیں اس طرف سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دے، تو جو لشکر میدان میں رہے گا اس سے تو لڑائی آسان ہے، لیکن جو پیچھے سے آ کے حملہ آور ہو جائے گا اس سے دفاع نہیں ہو سکتا، وہ اچانک ایک مصیبت آ جائے گی۔ تو آدھے لشکر سے حضور نے کہا کہ درے پہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ لوگ بیٹھ جائیں کچھ کھڑے ہو جائیں، اور سب کو تیر و کمان دے دیا، اور یہ کہا کہ اگر ادھر سے کوئی لشکر داخل ہو کافروں کا تو ان پہ تیر باران کرنا، تیر برسانا، تو ایسے میں یہ ہوگا کہ وہ واپس چلے جائیں گے اور حملہ نہیں ہوگا، اور تیر و کمان لیے بیٹھے رہو۔ اور جملہ یہ کہا، آندھی آئے، طوفان آئے، پانی برسے، آسمان سے پتھر پڑے، جگہ نہ چھوڑنا اپنی۔ یہ دیکھیے یہ سب لڑائی کے ٹیکس ہیں، یعنی اس میں کوئی کمانڈر کے حکم کے خلاف اگر کر جائے تو پورے ملک کی لڑائی ہار جاتی ہے، اور فوج میں تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا جان دے دیں گے لیکن جگہ نہیں چھوڑیں گے۔
وہ جناب سب چلے گئے. سرکار نے کہا جگہ نہیں چھوڑنا, یہاں سے ہٹنا نہیں. اس لیے کہ حضور چونکہ اتنے تجربے کار تھے میدان جنگ کے معاملے میں, جانتے تھے کہ ادھر سے دشمن آئے گا ضرور. چونکہ مزاج آشنا تھے کافروں کے, جانتے تھے کہ کافر مکے کے کیسے ہیں, قریش کیسے ہیں, اسی ماحول میں پیدا ہوئے تھے پیغمبر, سب کا مزاج جانتے تھے. تو کافروں کا مزاج جانتے تھے کہ یہ دھوکہ کریں گے, یہ دھوکے سے آئیں گے. اس نے مسلمانوں سے کہا اس پہاڑی پہ رکے رہو درے کے پاس. لڑائی ہو گئی, مسلمانوں نے لڑائی جیت لی, کافر بھاگنے لگے. بھاگے وہ, ایسی لڑائی ہوئی, ایسی مار پڑی کافروں کو کہ بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے تو وہ لوگ جو لڑ رہے تھے وہ کافروں کا مال لوٹنے لگے. یعنی لوٹنے کا ایک طریقہ تھا, مال غنیمت جسے کہتے تھے, لٹائی ہو رہی تھی. تو جو درے پہ بیٹھے تھے انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ مال تو گیا, ہمیں تو یہاں پھنسا دیا رسول اللہ نے. لڑائی فتح ہو گئی, مال لٹ رہا ہے, اب ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے تو یہ ڈبل ڈبل لے جائیں گے, کیا کریں؟ سب نے کہا چلو بھائی ہم بھی لوٹیں. درہ چھوڑا اور بھاگ کے میدان میں آئے, یہ بھی مال لوٹنے لگے. خالد بن ولید بہت دیر سے گھوم رہا تھا تلوار لیے ہوئے. اس نے دیکھا درہ خالی, اس نے اپنا پورا لشکر لیا اور اسی درے سے پیچھے سے آ کے جو مارنا شروع کیا خالد بن ولید نے سارے مسلمانوں کی, وہ مار لگائی. تب پہاڑی پہ بھاگے سب. جب خالد کی تلوار دیکھی تو سب بھاگے. وہ تو ہیں سیف اللہ, اللہ کی تلوار پڑ رہی تھی سب کے اوپر, اور پیچھے سے پڑ رہی تھی, جانے کہاں کہاں پڑی اور کیا کیا ہوا, کہاں کہاں زخم آئے ہیں. تو وہ جناب خالد نے مار کے سب کو بھگا دیا. اس میں یہ ہوا کہ سب کو بھاگنا بھی پڑا, مال چھوڑ کے بھاگنا پڑا. جتنا لوٹا تھا گٹریوں میں باندھا تھا وہیں چھوڑا, اور میدان جو خالی ہوا تو صرف 2 آدمی میدان میں رہ گئے, ایک رسول اللہ, ایک حضرت علی. کافر اپنا سب کو بھگا کے مار کاٹ کر کے چلے گئے. تو فتح کی ہوئی لڑائی شکست میں بدل گئی اس دوسرے گروپ کی وجہ سے. جو مال لوٹنے کے چکر میں ہر دور میں رہتا ہے, اسی لٹائی کا نام آج کل پاکستان میں کرپشن رکھا گیا. یہ کرپشن تھا احد میں کہ یہ لے جائیں گے سارا, یہ لوٹ لیں گے, یہ کھا جائیں گے, یہ لوٹ لیں گے. وہی اب تک دماغوں میں بسا ہوا کہ یہ کھا جائیں گے, یہ کھا جائیں گے, یہ کھا جائیں گے, چلو ہم بھی لوٹیں. یہ ہے ساری سیاسی سرگرمیاں اگر تاریخ کو اس آئینے میں دیکھا جائے. اب سب نکل لیے اپنے اپنے راستے, کون کہاں گیا کچھ پتہ ہی نہیں, واپس آئیں گے دیکھا جائے گا. اب کافروں نے جب یہ دیکھا کہ سرکار کا اونٹ تنہا ہے, بادشاہ کو چھوڑ گئے, نبی کو چھوڑ گئے, سردار اسلام کو چھوڑ گئے, پیغمبر اسلام کو چھوڑ گئے اکیلے. اب مولا علی کے لیے مسئلہ, اپنا بھی دفاع, لیکن اپنے جان سے زیادہ پیاری رسول کی جان. رسول کی جان زیادہ پیاری ہے. تو ناکے کی مہار کو مولا علی نے دوڑ کے تھام لیا. اب ایک ہاتھ سے مہار, الٹے ہاتھ سے مہار پکڑے اور سیدھے ہاتھ سے تلوار چلاتے جا رہے ہیں, اور یلغار کر رہے ہیں لوگ کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں, پیغمبر کو اونٹ سے گرا دیں, اور تلواریں چلائیں. اوپر تک ظاہر تلوار پہنچ نہیں رہی ہے, اونٹ کے گرد ہیں, اور ایک ریلا آتا ہے سامنے سے, نیزے والوں کا, تلوار والوں کا, اور مولا علی بڑھتے جا رہے ہیں ناکے کو لیے ہوئے, بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تلوار چلاتے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ سوار ہیں, مولا علی پیدل ہیں, لیکن سواروں کو مارتے جا رہے ہیں, اور ناقے رسول کے قریب کسی کافر کو آنے نہیں دے. جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو مولا نے مہار چھوڑ دی, اور اس کے بعد پروانے کی طرح ایک دائرہ بنایا, اور دائرے کی شکل میں ناکے کے گرد ایک پورا دائرہ بنا لیا, اور اتنی تیز لڑتے ہوئے چلے
کہ ادھر سے بھی نہ پہنچنے پائے، ادھر سے جب ادھر سے بڑھتا تو ادھر کو مارتے، ادھر کو مارتے تو پھر ادھر آ جاتے، اور قریب ناکے کے نہیں آنے دے رہے تھے۔ ایسے میں تلوار ٹوٹ گئی، ایسے میں تلوار ٹوٹ گئی۔ اب کیا اللہ کی مصلحت ہے، میں کیا جانوں، تلوار ٹوٹ گئی۔ اور بس وہی لمحہ تھا کہ آسمان سے ایک سونے کی کرسی چلی، اور اس کرسی پہ جبریل امی بیٹھے تھے، اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ یوں تلوار کو لیے ہوئے اتر رہے تھے آسمان سے، اور پیغمبر کے قریب آتے جا رہے تھے، آتے جا رہے تھے۔ اور وہی منزل تھی کہ جب جبریل پیغمبر کے قریب آئے تو کہا جلدی سے یہ تلوار لیجئے اور علی کو دے دیجئے۔ اور جس وقت جبریل یہ تلوار پیغمبر کو دے رہے تھے تو تمام مورخین شیعہ سنی یہ لکھتے ہیں کہ احد کے میدان کی فضا میں یہ آواز گونج رہی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نیام سے رسول نے تلوار نکالی، جبریل نے کہا اس کا نام ذوالفقار ہے، اور آسمانوں پر یہ شور ہے کہ نہ علی جیسا کوئی چمک پیدا ہوا، نہ ذوالفقار جیسی تلوار کائنات میں ہے۔ یہ بعد میں فارسی کے ایک شاعر نے اس پہ مصرع لگایا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ اب دیکھیں ذوالفقار جو ہے وہ دو منہ کی ہے، اور عام تلواروں کی شکل کی نہیں ہے، یہ تو آئی تو وہاں سے، تو اس کا ڈیزائن ہی اللہ نے بدل دیا کہ تم جو تلوار بناتے ہو ہم تمہارے ڈیزائن کی تلوار نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ ذوالفقار جو ہے دنیا کی تلوار پتلی ہوتی ہے اور خمدار ہوتی ہے، ذوالفقار دو منہ کی، ادھر بھی ایک نوک ادھر بھی، اور بیچ میں منہ، دو زبانیں، اور چوڑی اتنی کہ پتلی سی ہوتی تلوار، یہ چوڑی، اور چوڑائی میں ایک خم دیا گیا، اور دونوں طرف تلوار کے دونوں طرف دھار کی جگہ پر ایسے گھوم کے یعنی شبی بنائی گئی ریڑھ کی ہڈی کی، یعنی بیچ کا حصہ یہ ریڑھ کی پوری ہڈی جو یہاں تک آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ریڑھ کی ہڈی کی تصویر دیکھی تو ادھر ادھر اس میں گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ عربی میں فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، فقار عربی میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، اور ادھر ادھر کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فقرے۔ فقار بیچ میں، ادھر ادھر فقرے۔ چونکہ دو زبانیں رکھتی تھی تو عربی میں ذل کہتے ہیں دو کو، ڈبل کو، جس میں دو حصے ہوں، اس لیے ذوالفقار یا